ٹھیک ہے جا سکتا. تو آج کے یہ تھینک یو مس جمجمہ. آج کے سیشن میں ہمارے دو بڑے ٹاپک تھے. ایک تھا بلوم ٹیکسانومی اور دوسرا تھا 21st سینچری اسکلز. دونوں کو مس نے اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. بلوم ٹیکسانومی میں سب سے پہلی چیز نو ہے، انڈرسٹینڈ ہے، اپلیکیشنز ہیں، انالیسز ہے، ایویلویٹ ہے اور کریٹو ہے. اب سر میرا بھی ہوم ورک ہوگا، لیکن آپ کا جو ہوم ورک یہ ہے، آپ کا جو سبجیکٹ ہے، ایک سبجیکٹ صرف اونلی ون. اگر اردو ہے تو اس میں سے ایک سبق لے لیں، کوئی ایک سبق لے لیں. انگلش ہے تو اس کا کوئی ایک لیسن لے لیں کسی کلاس کا. اس میں سے آپ یہ 6 قسم کے کوشچن تیار کریں. 6 قسم کے. نو کے آپ چلیں 5 کر لیتے ہیں. 5 کوشچن آپ 6 کیٹیگری کے بنا دیں. 5 کوشچن. میتھمیٹکس ہے تو آپ اس میں سے کوئی ایکسرسائز یا کوئی یونٹ آپ لے لیں. اس یونٹ میں سے آپ 6 ٹائپ کے کوشچن الگ اوپر لکھیں. نو کے یہ کوشچن ہے، انڈرسٹینڈ کے یہ ہیں، اپلیکیشن کے یہ ہیں، انالیسس کے یہ ہیں، ایویلویٹ کے یہ ہیں اور کریٹو کے یہ ہیں. آپ ایک یونٹ لے لیں نا، کوئی کسی کا لے لیں، میتھ لے لیں، سائنس، جو آپ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. اس یونٹ میں سے آپ 5 کوشچن نو کے کر دیں، 5 انڈرسٹینڈ کے کر دیں، 5 اپلیکیشنس کے کر دیں، 5 انالیسس کے کر دیں، 5 ایویلویٹ کے کر دیں اور 5 کریٹو کر دیں. 6 نیٹ سے آپ مدد لے سکتے ہیں. جی یہ بیسیکلی اس طرح ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ پڑھانے کے بعد، کوئی ڈسکشن کے بعد، جب تک اس کی آپ عملی پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے. عملی پریکٹس جب کریں گے نا، آج جا کے نیٹ کو آپ بے شک لیں. دیکھیں یہ آگے جو ہماری 21st سینچری اسکلز میں یہ عام چیز ہے، نیٹ، اس کو ہم یوز کرتے ہیں. یوز کریں. یہ بنا کے منڈے کو آپ مجھے ٹھیک ہے اگلے سیٹرڈے کو نہیں، بس اس طرح ہے کہ بھول جائیں گے. ٹھیک، اگلے سیٹرڈے کو کر دیتے ہیں. نہیں، اگلے سیٹرڈے کو، اگلے سیٹرڈے ہمارا ہے PTM ہے، رزلٹ ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، بات سنیں. یہ مجھے آپ بے شک آپ مجھے یہ سافٹ میں چھٹیوں میں بھیج سکتے ہیں یار، اور کیا کہتے ہیں، چھٹیوں میں. لیکن یہ چیز آج میں اس کو ریٹرن کر کے ساتھ. اس کے بعد 21st سینچری اسکلز ہے. اسکلز میں سب سے پہلی چیز مس نے جو بتائی ہے وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ. کہ بچہ صرف رٹا نہ لگائے، بچہ ٹیچر سے کوشچن پوچھے، بچہ سوسائٹی سے، والدین سے کوشچن پوچھے، بچہ جاننے والوں سے کوشچن پوچھے، ڈرتا نہ رہے. وہ ہمیشہ تنقیدی سوچ سوچے. وہ ٹیچر کا کام ہے جب بچہ کوشچن پوچھ رہا ہو، اس کا کوشچن غلط ہو یا ٹھیک ہو، ٹیچر کا یہ کام ہے اس کو سنیں. اگر اس کا کوشچن آپ کے مزاج یا آپ کے معیار کا نہیں ہے تو آپ نے کبھی غصے نہیں ہونا، بلکہ اس کو اس کا مؤثر جواب دینا ہے. یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ. کمیونیکیشن سکلز، اس پہ ہم نے بڑا اچھی گفتگو کی ہے. اس کے بغیر میں تو کہتا ہوں آدمی گونگا ہے. گونگا ہے نا، آدمی گونگا ہے. یہ سکلز اس لیے بچے کے اندر پیدا کرنی ہے کہ کل بچے نے بڑے بڑے اداروں میں جانا ہے، سوسائٹی میں جانا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، تاکہ بچہ جو ہے اس سکل کو اچھے طریقے سے اسکول لیول میں ہی جان لے. اور یہ ٹیچر کا کام ہے بچے کو سکھانا. اس کی عملی اس کے لیے ہم نے مائی سیلف کی ویڈیو پرائمری کے لیے اور یہ پری کے لیے اس لیے یہ بنائی تھی تاکہ بچہ بول سکے. اس کے بعد آپ آگے کوئی سائنس کا ٹاپک لیں، اردو کا ٹاپک لیں، انگلش کا لیں، بچہ 10 سے 15 سیکنڈ اس پہ یہ بولے. اور ہر بچے کو موقع دیں بولنے کا، ہر بچہ موقع. یہ کوئز پروگرام جو ہم یہ منعقد کرواتے ہیں نا، اس کے پیچھے ہماری کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں کہ بچہ کم از کم ہمارے سامنے بیٹھ کے آ کے جواب دے دے. اس کے بعد ہے پرابلم سالونگ. بچے کو اسکول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بچہ ایک کارآمد شہری بنے، ایک مؤثر افیکٹو شہری بنے. افیکٹو شہری وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، گاؤں میں اس بندے کی عزت ہوتی ہے جو لوگوں کے جھگڑوں کو سالو کرتا ہے، مسائل حل کرتا ہے، اور بڑی عزت پاتا ہے. ہم سمیت ہم لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں کہ یہ بندہ کل میرے مسائل میں مجھے کام آئے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ہے کولیبریشن. اکیلے انسان کچھ بھی نہیں ہے، مل جل کے کام کرنے سے بچوں کے اندر
ایبلٹیز، نالج، ساری چیزیں انکریز ہوتی ہیں. اکیلے بچہ کوئی چیز نہیں ہے. اور جو اگر کوئی بچہ ٹیلنٹڈ ہوگا، جس کے پاس معلومات ہوں گی، وہ اگر اپنی معلومات کو شیئر کرتا رہتا ہے گروپ میں، تو اس کی معلومات انہینس ہو جائیں گی اور زیادہ اسے آ جائیں گی، پختہ ہو جائیں گی. اور آخری چیز ہے ہماری ٹیکنالوجیکل سکلز ہیں یا ٹیکنالوجی سکلز ہیں. یہ ایک وسیع ٹاپک ہے. ٹیکنالوجی سکلز جو ہیں یہ ایک نہیں ہے، ہماری آئی سی ٹی بھی اسی میں آتی ہے، جس میں آپ کا سارا، آپ کا موبائل، آپ کا ریڈیو، آپ کا ٹیلی ویژن، آپ کا واٹس ایپ، آپ کی فیس بک، آپ کا یوٹیوب، آپ کا ایم ایس آفس، اور اس کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ اس کے بغیر کوئی بچہ بھی سروائیو نہیں کر سکتا. کیونکہ اسکول لیول میں ذرا اس کو اپلائی کرنا ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو وسائل نہیں ہیں وہ ٹیکنالوجی کے، ہمارے پاس کمیونیکیشن کے وہ وسائل ہی نہیں ہیں، نیٹ ہی نہیں ہے تیز ترین کے جو ہم بچوں کو سکھائیں. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھی لیب ہو جس میں کمپیوٹر ہوں، نیٹ ہو، سکرین لگی ہو، وہاں ہم بچوں کے سامنے کی بورڈ پڑے ہوں، وہاں بچے وہ لکھیں، آپ لکھیں تو وہاں سامنے آئے، پھر باری باری بچے لکھیں تو سامنے آئے، ہم ان کو بتائیں کہ کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اسکالرشپ کے لیے، ایڈمیشن کے لیے. یہ بچے، آج بچہ 5th کلاس میں ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا میٹرک انٹر کر لے گا. 4 کلاس سے ہم شروع کریں گے تب جا کے اس کو اسکل آئے گی کہ اسکالرشپ کے لیے میں کیسے اپلائی کروں گا، بورڈ کے ایڈمیشن کے لیے کیسے اپلائی کروں گا، میں داخلوں کے لیے کیسے اپلائی کروں گا. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر انٹرمیڈیٹ کے بعد بچہ کسی دوسرے ملک میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیسے اپلائی کروں گا. یہ اپلائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اسکول بچوں کو سکھا دے کیسے اپلائی کرنا ہے، اس میں 2-3 چیزیں عام ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کر رہے ہیں آن لائن تو آپ ہر چیز کو غور سے پڑھنے کے بعد کلک کریں. وہ صلاحیت اگر آپ کے اندر موجود ہے، وہ صلاحیت اگر آپ کے اندر موجود ہے تو اس کو کلک کریں، نہیں موجود ہے تو اس کو بالکل نو کر دیں. کبھی بھی کسی کو دھوکے میں نہ رکھیں. عام چیز اس میں ہے جی کانسیپٹ نوٹ. یہ آپ میں سے کسی نے یہ لفظ سنا ہے کانسیپٹ نوٹ؟ بیرون ملک کی یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے عام چیز ہے کانسیپٹ. اب کانسیپٹ نوٹ ہوتا کیا ہے؟ کانسیپٹ نوٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے کہ میں نے فلاں پرائمری اسکول سے تعلیم حاصل کی، فلاں میرا استاد ہوتا تھا، اس نے مجھے یہ کچھ سکھایا، مجھے اس اسکول میں یہ سبجیکٹ بڑا اچھا لگتا تھا، میری رائٹنگ ایسی تھی، میں نے مڈل ایئر سے کیا ہے، میرے اتنے استاد تھے، فلاں ٹیچر میرا بڑا اچھا ٹیچر تھا، اس سے میں نے یہ فالتو چیزیں سیکھی ہیں اور یہ سبجیکٹ مجھے اچھا لگتا تھا. 9th-10th میں آ جائیں گے، اس میں لکھیں گے کہ فلاں فلاں میرے یہ ٹیچر تھے، انہوں نے ہمیں یہ کچھ سکھایا ہے. پھر انٹرمیڈیٹ میں جائیں گے اور وہ تسلسل آپ کا، اگر آپ نے سائنس کا ہے نا کہ یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، تو آپ انٹر میں آ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزکس میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، کیونکہ آپ نے اپلائی کس میں کیا ہوا ہے؟ فزکس میں. میرا فلاں ٹیچر تھا، اس نے مجھے یہ کچھ سکھایا ہے اور اب میرا یہ ہے کہ میں ہائر ایجوکیشن جو ہے فزکس میں کروں. یہ ہے کانسیپٹ نوٹ. اور کانسیپٹ نوٹ لکھنے کے لیے میں اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ کے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ اپنی مدر لینگویج میں اس کو لکھیں، انگلش میں نہ لکھیں. کیونکہ آپ جب مدر لینگویج میں اردو میں لکھ رہے ہوں گے تو آپ سارے مواد کو لکھیں گے. جب آپ انٹرنیشنل لینگویج میں لکھیں گے تو آپ کے ذہن میں لفظ نہیں آئیں گے، آپ چھوڑ جائیں گے بہت سی چیزیں. وہ کہتے ہوتے ہیں نا جو دل کی بات ہے، دل کی جو بات ہے وہ آپ لکھ سکیں گے. آپ مدر لینگویج میں یا قومی زبان میں لکھیں، بعد میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں، پھر اس کو پڑھیں، پھر غلطیاں دور کریں. کانسیپٹ نوٹ آپ کے متعلق ہے سارا کچھ. یہ جو مائی سیلف ہے نا، مائی سیلف اور کانسیپٹ نوٹ آپس میں بہن بھائی ہیں. جو لوگ مائی سیلف اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں کانسیپٹ نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ آخری ٹیچر کو اپنا فیوریٹ قرار دے کے آپ اس کو اپنا ضامن وارث یا جو بھی لفظ آپ لکھنا چاہیں وہ بھی آپ اس میں لکھ کے سبمٹ کر دیتے ہیں. یہ کانسیپٹ نوٹ. یہ کچھ کام ہوتا ہے جس کے لیے کنسلٹنٹ لاکھوں روپے لیتا ہے. یہ جو اپلائی کرنے کا پروسیس ہے، کمیونیکیشن ہے، اس کے لیے کیوں یار اس کو تو چھوڑیں گے تو بڑا کام ہے. ہم جب کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو ہمارے شہروں میں نیٹ کیفیز پہ ماں اور ان کے ساتھ بچیوں کے لائنیں لگی ہوتی ہیں. اب موبائل ان کے پاس یہ ہے نا، یہ اینڈرائڈ موبائل ان کے پاس ہے، یہاں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو آتا نہیں ہے اپلائی کرنا، ڈر رہے ہیں غلط ہو جائے گا. غلط کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ شہروں میں جائیں نا، کسی کالج میں داخلے ہو، اسکالرشپ آیا ہوا ہو، کچھ اور چیز ہو،
کہ لوگوں کی لانیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، اس کی مائیں یا باپ یا بھائی آئے ہوتے ہیں تو وہ ادھر باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری باری آئے گی، ہم آن لائن اپلائی کریں گے۔ حالانکہ ہر گھر میں اینڈرائڈ موبائل موجود ہے، اور لوگ لیپ ٹاپ بھی لے سکتے ہیں۔ 10-12 ہزار کا لیپ ٹاپ اچھا مل جاتا ہے، اتنے کاسٹلی نہیں ہے، 10-12 ہزار کچھ چیز نہیں ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم اپنی غمی میں خرچ کرنے کو اہمیت دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندگی میں ہم اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں کرتے، مر جاتا ہے تو ہم پھر دیگیں پکانا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی میں ہم فضول رسومات کر دیتے ہیں جن کا نکاح کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم جب گھر بناتے ہیں تو آپ کسی گھر میں بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں، کسی گھر میں آپ کو لائبریری یا اسٹڈی روم نظر نہیں آئے گا۔ ہم وہ بڑا ایک بیٹھک بناتے ہیں، ڈرائنگ روم بناتے ہیں جس میں مہمان بیٹھیں گے ہماری غمی شادی میں۔ کسی گھر میں کبھی آپ نے اسٹڈی روم یا لائبریری دیکھی ہے؟ کسی گھر میں، کسی گھر میں بھی نہیں ہے لائبریری۔ وہ بڑے بڑے صوفے کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں؟ مہنگے ڈرائنگ روم میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہی بات ہے، مہمان آئیں گے اس میں بیٹھیں گے۔ ہماری ترجیحات ہی نہیں ہے۔ تعلیم تو ہم حکومتوں پہ یا دوسرے لوگوں پہ کیا گلا کریں، ہمارے گھر سے ہی ہمارا گھر جو ہے وہی تعلیم کو ترجیح نہیں دے رہا، تو ہم گلا لوگوں پہ جا کے کریں۔ اب ہمارے گھر میں ہی دین نہیں ہے تو ہم یہ گلا جا کے یہ لوگوں پہ کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، پہلے دین ہمارے گھر میں ہوگا۔ وہاں اگر ہمارے ماں باپ ہیں تو جس طرح قرآن حکم دیتا ہے اس طرح ہم نے ان کی عزت خدمت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے بیوی بچے ہیں، ہماری بیوی کے لباس میں، اس کی خوراک میں، اس کی رہائش میں ہماری حیثیت کی جھلک ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میں کروڑپتی ہوں اور میری بیوی کا دوپٹہ پھٹا ہوا ہے، میلا ہے، میری بیوی ایک چھوٹے سے تنگ کمرے میں رہ رہی ہے اور میں پلازوں کا مالک ہوں، وہاں سے کرایہ لے رہا ہوں۔ اپنی حیثیت کے مطابق شوکت صاحب، اسلام کہتا ہے کہ اپنی حیثیت، آپ کی حیثیت آپ کے بیوی بچوں میں نظر آنی چاہیے۔ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار آپ کے بیوی بچوں میں نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ کا کردار اخلاق آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں، گھر میں اسلام نہیں ہے، تو آپ بے شک بڑے بڑے چوغے پہن لیں، شملیں پہن لیں، بڑے لمبے کوٹ پہن کے بیگ لے کے آپ تبلیغ پہ نکل جائیں، اس تبلیغ کا، اس جماعت کا، اس دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دین گھر سے شروع ہوتا ہے، تعلیم بھی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر گھر والے جو ہیں، فرد جو ہے وہ تعلیم کو اہمیت نہیں دے رہا، اس نے نہ گھر میں لائبریری بنائی ہوئی ہے، نہ بچوں کے لیے اسٹڈی روم بنایا ہوا ہے، نہ بچوں کے لیے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، تو وہ گلے کرتا ہے جی حکومت بجٹ میں بڑے تھوڑے پیسے رکھتی ہے۔ جی گلا کس پہ کرتا ہے؟ حکومت۔ یاد رکھیں ہماری ساری چیز ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری جتنی آمدن ہے، جو حیثیت ہے، وہ ہمارے بیوی بچوں کی جھلک سے نظر آنی چاہیے۔ یہ صدقہ بھی ہے، جو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا صدقہ بھی ہے۔ ہمارا اخلاق بھی ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم گھر میں اتنے بدتمیز ہوں، بیوی بچوں کو گالیاں دینے والے ہوں، برا بھلا کہنے والے ہوں، اور باہر ہم اپنے لوگوں کے سامنے بڑے باکردار اور بڑے باشعور اور بڑے ہم وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کہ ہم بڑے پاک باز ہیں۔ نہیں، گھر میں دین نہیں ہے، کہیں دین نہیں ہے۔ بس اس گھر سے ساری چیز شروع ہوتی ہے۔ تعلیم بھی گھر سے شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اب آپ کے گھر میں تعلیم نہیں ہے، بچوں کی آپ تربیت نہیں کر رہے، آپ گلا آ کے اسکول میں ٹیچر سے کریں یا دوسرے لوگوں سے کریں گے، آپ نے میرے بچے کو ٹھیک تعلیم نہیں دی ہے۔ گھر سے ساری چیز شروع ہوتی ہے، گھر سے جہاں بھی ہوں گھر سے ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ جو ٹیکنالوجیکل سکلز ہیں یہ بڑا وسیع ہے، اور یہ 21 سینچری کی نیڈ ہے، خاص کر ٹیچر کے لیے۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بغیر استاد کے آگے گیا ہو؟ وہ جتنے لوگ جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اعلیٰ افسر ہیں، عدلیہ ہے، جج ہیں، استاد ہیں، وکیل ہیں، تاجر ہیں، سیاستدان ہیں، سائنسدان ہیں، وہ یہ کہاں سے گئے ہیں؟ وہ ٹیچر کے ہاتھ سے ہو کے گئے ہیں۔ اس لیے ٹیچر کے پاس یہ اسکل ہوگی، 21 سینچری اسکل انہوں نے کہا بچوں کے اندر ہونی چاہیے، لیکن بچوں کے اندر ہونے سے پہلے کس کے اندر ہو؟ ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے 21 سینچری اسکلس۔ یہ جب ٹیچر کے اندر ہوں گی تو وہ بچوں تک یہ پہنچائیں گے۔ ٹیچر کے اندر یہ اسکلز نہیں ہوں گی تو بچوں تک یہ اسکلز نہیں پہنچ سکتی۔ پاسبل ہے کہ پیرنٹس یہ کام نہ کر سکیں، کیونکہ سارے پیرنٹس ایسے نہیں ہیں کہ جو رات کا کھانا اکٹھا کھاتے ہوں یا بچوں کی تربیت کرتے ہوں یا ان کو رات کو کوئی تاریخی واقعہ سناتے ہوں یا کوئی قرآنی آیت سنا کے اس کی وضاحت کرتے ہوں، یا کسی بچے سے کہیں آج یار ایسی قرآنی آیت سنا جو اللہ کا حکم سناؤ۔ اللہ کا حکم اسے ہم کہتے ہیں، اللہ کا حکم بتاؤ یار جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم ہے نا کہ جو آپ نے آج پڑھا ہو اور آپ کو بڑا اچھا لگا ہو
تو وہ بچہ یا بچی یا بیوی یا جو گھر کا فرد ہے وہ سناتا ہے، پھر اس پہ سارے ڈسکشن کرتے ہیں، اپنا اپنا نالج اس میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہوم ورک جو آپ کا ہے، میں اس کو پھر رپیٹ کرتا ہوں، آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس میں سے 1 یونٹ صرف لیں، 1 یونٹ میں سے نو، انڈرسٹینڈ، اپلیکیشن، انالیسس، ایویلویٹ، کریٹو، الگ الگ اوپر آپ لکھیں گے نو یا نالج بیس کوسچن، میں آپ کو بتاؤں اس کا لکھیں گے آپ نالج بیس کوسچن، انڈرسٹینڈنگ بیس کوسچن، اپلیکیشن بیس کوسچن، انالیسس بیس کوسچن، ایویلویشن بیس کوسچن، کریٹو بیس کوسچن۔ اس کے آپ 5 کوسچن، 3 4 5 جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ سافٹ میں بنائیں، بے شک چھٹیوں میں مجھے بھیج دیں۔ صرف یہ ہے کہ جب آپ بنانے بیٹھیں گے تو آپ بہت سی چیزیں سیکھیں گے، اور پھر اسی طرح آپ جب بھی پیپر بنائیں آپ اسی طرح بنائیں کہ آپ کا پیپر اس پہ اسسمنٹ آپ کی اس بیس پہ ہونی چاہیے، بچہ سوچے، بچہ رٹی رٹائی چیز، چلیں نو میں ہے نا، رٹی رٹائی چیز نو میں ہے، نو میں تو سارے رٹا ہی ہے نا، فارمولہ ہوتا ہے، ٹیبل ہوتے ہیں، پہاڑے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے رٹی رٹائی چیز ہے۔ اب باقی جو ہے وہ چیزیں بچہ سوچے اس پہ کہ میں نے کیا کرنا ہے، اپلیکیشن اس پہ لائے۔ تو یہ چیزیں بے شک آپ ساتھ میں مجھے بھیج دیں، آپ بیٹھیں گے، نیٹ سے مدد لیں گے، 1 یونٹ کا انتخاب کریں گے، یقیناً آپ کی پھر عادت بن جائے گی، آپ اس طرح پہ۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں آج ہم نے باتیں کی ہیں سارے سیکھ گئے، نہیں، باتوں سے کوئی نہیں سیکھتا جب تک پریکٹیکلی آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔